یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے اور جوئے کے بارے میں، شراب کے اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، شراب اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے۔ نوجوانوں سننا میری بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں اب لگایا کان نوجوانوں نے، نفع کیا ہے اس کا؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے نفع ہے، اور سنو پینے والے کو نہیں کہہ رہا ہے، لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، پینے والے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کے پس منظر پر جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں شراب تو پی جاتی ہے، سو جائیں، دعا کرو، نیند آ جائے، ٹینشن سے فری ہو جائے۔ وہاں شراب اس لیے نہیں پیتے تھے لوگ، وہاں شراب کس لیے پیتے تھے؟ پھر پڑھیے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب کی، پھر پڑھیے عرب کے اندر شراب اور جوا، یہ دو چیزیں جو پی جاتی تھی اور کھیلی جاتی تھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ عرب کے لوگ جو جاہل لوگ تھے یا جو نئے مسلمان، وہ کس لیے پیتے تھے؟ سکون کے لیے نہیں، ٹینشن سے فری ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ ایسے کسی غریب کی مدد کرنے میں، 100 روپے دینے میں ہماری حالت خراب ہے۔ 100 روپے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نے جگہ۔ تو شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو ہم دے دیں گے، لو لے جاؤ، کہتا ہوں لو دے دیں۔ اور جوا بھی وہ اس لیے کھیلتے تھے کہ کسی غریب کے ساتھ جب جوا کھیلیں گے اور ہار جائیں گے تو تسلی ہو جائے گی، چلو جوئے میں ہارے ہیں، ہار دے دیا۔ وہ اکثر اپنے سے نیچے غریب لوگوں سے جوا کھیلا کرتے تھے تاکہ اگر ہارے تو غریب کا فائدہ ہو۔ شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں ہمیں اپنا مال و دولت غریبوں میں لٹانے میں اور خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھیے مقصد ان کا اچھا تھا، نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا ان کا، اس لیے قرآن نے کہا کہ کہہ دو فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان بڑا ہے، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے، یعنی نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ بھلے ہی تم دوسرے کی مدد کر رہے ہو لیکن اپنے آپ کو تم موت کے ڈگر پر لے جا رہے ہو، اپنے آپ کو تو تم بالکل قبرستان کی طرف لے جا رہے ہو، دوسرے کی مدد کرتے کرتے تم خود قبر کی طرف پہنچتے چلے جا رہے ہو۔ یہ کہاں تمہارے لیے، یہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تمہیں، اپنے آپ کو تم قبر کے دہانے پر لے جاؤ اور شراب اس لیے پیو کہ ہم شراب کے نشے میں دھت ہو کر دوسرے کی مدد کریں۔ ہمارے یہاں مقصد نہیں ہے پینے کا، شریعت نے اس مقصد کو بھی آگے ختم کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے تو بہت سے صحابوں نے شراب چھوڑ دی، آدھے ہو گئے، آدھوں نے چھوڑ دی اور آدھے پیتے رہے، آدھے کہتے رہے حرام تھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے بھی حرمت کا اعلان تھوڑی کیا ہے۔ 2-3 سال اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک انصاری نوجوان ہے، وہ ایک چند صحابہ کی دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پر۔ آئیے قرآن کی تیسری آیت کی طرف آ رہا ہوں، سنیے تیسری آیت نازل ہو رہی ہے۔ اس انصاری نوجوان نے کچھ لوگوں کی دعوت کر دی اپنے گھر پر، اور دعوت میں عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ اس انصاری نوجوان نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد پھر شراب کا دور چلا۔ اسی مجلس میں شراب کا دور چلا، جو لوگ دعوت میں آئے تھے شراب بھی پی لیے، اور جیسے شراب پیتے ہیں جب تک شراب کا نشہ ان کے اوپر چڑھتا ہے ایسے ہی مغرب کی یا عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے،
نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپس میں صلاح اور مشورہ ہوتا ہے، اس حال میں ہم لوگوں کو نشہ چڑھا ہے، مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے، چلیے اسی گھر میں جماعت کر لیتے ہیں۔ چادر بچھائی گئی اور ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نشہ چڑھتا جا رہا ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ تک تو گاڑی ٹھیک چلی، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، یہاں تک تو گاڑی صحیح چلی۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے۔ سورہ کافرون جو اس طرح ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ ان کو نشہ چڑھ چکا ہے اور یہ صحابی قرآن کی سورہ کافرون کو بدل دیتے ہیں اور یہ پڑھنے لگے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ قرآن کی آیت تو یہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن یہ نشے میں اور کیا پڑھ رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے نبی، اے کافرو، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ جیسے تیسے کسی طرح یہ نماز پڑھ لی گئی، ادا ہو گئی، نماز تو کسی طرح ادا کر لی گئی، لیکن یہاں نماز ختم ہوتی ہے اور وہاں جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم ہرگز نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ دیکھیے، حرام ادھر بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن روک دیا گیا، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے میں ہو، اور کب تک نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ کیا ہم بول رہے ہیں۔ اب تم پڑھ رہے ہو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ نحن نعبد ما تعبدون، اس کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو جب تک تمہاری زبان سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہا کہ نہیں، تب تک تم نماز نہ پڑھو۔ اس آیت نے صحابہ کے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، صحابہ کی زندگی میں ایمان بھر دیا، اور ایسا ایمان وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، یا اللہ، کیا نماز کے لیے، کیا شراب کے لیے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا شراب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ میں نماز کے وقت شراب پیوں؟ نہیں پیوں گا۔ نماز ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نماز، اب وہ 12-1 بجے جب کام سے واپس آئے تو شراب پینا چاہ رہے، نہیں ابھی نہ پیو، کیوں؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے آئیں گے تب پیئیں گے۔ اب نماز پڑھ کے آئے، بیوی نے کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھانے بیٹھ گئے، اب کیا پیئیں گے؟ عرب میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا تھا اور سبھی لوگ قیلولہ کرتے تھے، ارے اب تو ویسے ہی سونے کا ٹائم، اب کیا شراب پیے؟ جب قیلولہ کر کے اٹھتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اب شراب نہیں پیوں گا، ابھی تو عصر کا وقت قریب ہے۔ عصر کے وقت نماز پڑھ کے آئے تو سوچتے نہیں اب تو محنت و مزدوری کا وقت ہے، شراب پی لیں گے، نشے میں پڑے رہیں گے تو بچوں کے لیے کمائیں گے کیا؟ اس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، اور بہت بڑی آبادی صحابہ کرام کی شراب نوشی سے پاک صاف ہو گئی، اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی بھی مکمل طور پر لوگ پوری طریقے سے شراب کو چھوڑ نہیں سکے۔ نوجوانوں، اب سنیے گا جو واقعہ میں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک جشن تھا، مکہ اور مدینہ، مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار سب اس جشن میں شامل تھے۔ خوشی کا کوئی موقع تھا، جیسے ہمارے یہاں شادی آدی ہوتی ہے، ایسی وہاں خوشی کا کوئی موقع تھا، اور خوشی